بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں جارڈن میں۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موجود ہوں ایک بہت ہی قیمتی مقام کے پاس، اہل کہف، جو کہ جمعہ کے دن ہم سب لوگ جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ اس جگہ پہ، یہ جو آپ جگہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اوپر پتھروں کی مسجد ہے، نیچے جو ہے غار ہے جہاں پہ اہل کہف جو ہے آرام کر رہے تھے، اور آپ سب کو جو ہے ابھی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اس جگہ کی۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اہل الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جو لڑکے تھے ایمان لے کے آئے، مطلب فتیہ جو ہے کم عمر لڑکوں کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہف کے اندر جا رہے ہیں، آپ سب جو ہے غار کو اندر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ کرے کہ نیچے جو ہے سگنل آئے تو میں آپ سب کو اندر سے بھی غار دکھاؤں گا، ادروائز جو ہے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی، جو کہ بعد میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ زیارت کر سکیں۔ یہاں پہ یہ کہف ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم کہف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلا واللہ، بسم اللہ جی، السلام علیکم جی۔ یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں، انہم، یہ جو ہے وہ فجوہ ہے جہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اہل کہف جہاں پہ سو رہے تھے۔ یہ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اہل کہف آرام کرتے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ شمس جو ہے ان کے اوپر سے آتی تھی، مطلب سورج کی جو روشنی ہے ان کے اوپر سے آتی تھی۔ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی اہل کہف کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہاڑ کے اندر اوپر سے جو ہے غار بنی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی ان کے، اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں اہل کہف کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ بعد میں ان اہل محلہ، اہل قریہ نے 309 سال کے بعد جب یہ محلے میں گئے تھے، مطلب گاؤں میں گئے تھے، تو اس کے بعد ان کی فوراً جو ہے وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہیں اسی غار کے اندر ہی ان کی قبریں بنا لی تھیں، اور پھر بعد میں اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی۔ مسجد قرآن شریف میں یہ ساری باتیں جو ہے موجود ہیں سورۃ الکہف میں۔ یہاں پہ جو ہے ان کی ہڈیاں موجود ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نور علیہ باللہ، نور علیہ، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے اہل کہف کی جو ہے ساری قبروں سے ہڈیاں جمع کر کے یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ہی قبر میں جو ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی، تقریباً 2000 سالہ پرانی ہڈیاں ہیں یہاں پہ، ان قبور سے ملی تھیں۔ استاد مین؟ استاد محمود، یعطیک الف عافیہ حبیبی، تسلم۔ اور انہوں نے جو ہے ہماری بہت خدمت کی ہے یہاں پہ، مطلب سمجھانے کے لیے۔ نعم، آمین آمین، اللہ جزاکم خیر، اللہ جزاکم خیر۔ یہاں پہ ناصر رائے بعد، یہاں پہ جو ہے میں آپ کو قبر کے اندر کا ماحول دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان کی قبر تھی۔ ایک قبر جو ہے انہوں نے کھلی چھوڑ دی تاکہ جو ہے دیکھ سکیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہل کہف کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قبور جو ہے بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ لوگ، آپ کو پتہ ہے پھر طرح طرح کے معاملات، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہے تکلاف ہے۔ آپ یہاں پہ بھی دیکھیں جی، اندر جو ہے نیٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو باہر آئیے آپ کو میں اوپر مسجد میں دکھاتا ہوں ان کی۔ مسجد بنانے کا واقعہ یوں ہے کہ جب اہل ایمان، ان میں سے ایک بندہ جو ہے ان کی طرف گیا تھا، تو اس کے بعد اہل قریہ کے سارے گاؤں والے مل کے جو ہے، ایک سیکنڈ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تاکہ مسجد میں دکھاؤں۔ یہ مسجد ہے اہل کہف کی، نیچے غار ہے، جیسا کہ ہم ابھی نیچے تھے، ابھی جو ہے یہاں اوپر یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اہل کہف کی، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد ہے اہل کہف کی، جہاں پہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اہل قریہ نے جب ان کے صدق ایمان اور اس کے اوپر وہ کی، تو بعد میں جو ہے اہل قریہ نے کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر جو ہے ایک عمارت بنا دیتے ہیں ان کی یادگار کے لیے۔ تو جن کی جو ہے بات زیادہ چلتی تھی، یا جو
بڑے لوگ تھے گاؤں والوں میں سے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ نہیں ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. تو بعد میں جو ہے یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. آئیے آگے جو ہے ہم نے ایک اور مقام کی طرف چل